بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کا سورج ہمیشہ کی طرح چمک رہا تھا، مگر اس دن روشنی کے ساتھ ایک عجب سکون تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے اس شہر کے ذرے ذرے کو ایمان کی خوشبو سے بھر دیا تھا۔ وہ شہر جہاں اذان کی صدا دلوں میں اطمینان اتارتی تھی اور جہاں کے لوگ اپنی جانیں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ انہی لوگوں میں ایک عظیم صحابی تھے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہادر مضبوط ایمان والے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق۔ ان کے گھر میں ایمان کی روشنی اس وقت پھیلی جب انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا۔ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا۔ جب ابو طلحہ نے نکاح کی خواہش ظاہر کی، سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو طلحہ تم مشرک ہو اور میں مسلمان، میرے لیے تمہارے ساتھ نکاح ممکن نہیں، لیکن اگر تم اسلام قبول کر لو تو میرا مہر اسلام ہوگا۔ یہ الفاظ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بجلی کی طرح گرے۔ انہوں نے کچھ لمحے سوچا اور پھر کہا، مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ جب سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی توحید بیان کی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کا پردہ ہٹ گیا۔ انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یوں ان کا اسلام لانا خود کا سب سے پہلا قربانی کا عمل تھا، ایک دل کی قربانی، ایک نفس کی قربانی۔ ابو طلحہ اسلام میں آگے بڑھتے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ جہاد کے میدان ہوں یا صدقے کا موقع، وہ ہمیشہ سب سے آگے نظر آتے۔ ایک دن کی بات ہے، مدینہ میں ایک نازک موقع آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ فرمایا، جو اللہ کے لیے دے گا اللہ اسے کئی گنا واپس دے گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر لوٹے۔ ان کا گھر ایک باغ کے قریب تھا، وہی مشہور باغ جس کا نام بیرہا تھا۔ یہ مدینہ کے سب سے خوبصورت باغوں میں سے ایک تھا۔ درختوں سے بھرا، میٹھے پانی کا کنواں، ٹھنڈی چھاؤں اور چہچہاتے پرندے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار وہاں تشریف لے جاتے اور اس کے پانی سے وضو کرتے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ عنہ نے باغ کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ کہا، اے رب، یہ سب تیرا دیا ہوا ہے اور آج میں اسے تیرے ہی لیے لٹانا چاہتا ہوں۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دل میں عجیب سا سکون تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سب سے قیمتی مال میرا باغ بیرہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے اللہ کے لیے صدقہ کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب، یہ مال جس کے لیے تو نے دیا وہ اسے قبول کرے گا، مگر میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو تاکہ دوہرا اجر پاؤ۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اور وہی کیا، باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ یہ تھی قربانی مال، ایک ایسی قربانی جس نے مدینہ کے لوگوں کے دلوں میں ایمان کی گرمی بڑھا دی۔ لیکن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی قربانی کا ایک اور پہلو بھی تھا، قربانی دل۔ ایک دن ان کے بیٹے کو بخار ہوا، وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھا۔ سلیم رضی اللہ عنہ نے بڑی محبت سے تیمارداری کی، مگر بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس وقت گھر سے باہر تھے۔ سلیم رضی اللہ عنہ نے صبر کیا، رونا چاہا مگر ضبط کر لیا۔ انہوں نے بچے کو غسل دیا، کفن دیا اور چپ چاپ بسترے پر لٹا دیا۔ پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر آئے تو مسکرا کر سلام کیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بیٹے کیسا ہے؟ سلیم رضی اللہ عنہ نے نرمی سے کہا، بچے کا سکون مل گیا ہے، اب وہ آرام کر رہا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا، آرام کیا۔ پھر سلیم رضی اللہ عنہ نے آہستہ سے کہا، ابو طلحہ، اگر کسی نے کسی کو امانت دی ہو اور پھر واپس مانگ لے تو کیا واپس نہیں کرنی چاہیے؟ کیوں نہیں، وہ امانت واپس کرنی ہی چاہیے۔ سلیم رضی اللہ عنہ کے آنسو بہہ نکلے، اللہ نے ہماری امانت واپس لے لی ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے دل پر گویا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ اٹھے، بچے کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، تو نے دیا، تو نے لیا، ہم تیری رضا پر راضی ہیں۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پورا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا،
اللہ تم دونوں کو اس صبر کے بدلے میں برکت دے گا۔ اور اللہ نے برکت دی۔ ان دونوں کے ہاں بعد میں ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کے بارے میں روایت ہے کہ مدینہ کے انصار میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کی نسل اس بچے سے نہ پھیلی ہو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی قربانیوں سے بری تھی۔ غزوہ احد میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ تیر ان کے پاس آ کر لگتے مگر وہ ہٹتے نہیں تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سینہ آپ کے سامنے ہے، دشمن کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ ان کے ہاتھ میں کمان تھی، تیر ختم ہو جاتے تو دوسروں کے تیروں سے لڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہادری دیکھ کر فرماتے، طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ان کی آخری عمر بھی ایمان سے بری ہوئی تھی۔ جب جہاد کا اعلان ہوتا تو سب کہتے، ابو طلحہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب آرام کریں، مگر وہ کہتے، اللہ کی راہ میں نکلنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اور ایک دن وہ اسی راہ میں جہاد کے سفر پر گئے۔ سمندر کے درمیان جہاز پر ان کی روح پرواز کر گئی۔ کئی دن تک ان کا جسم خوشبو بکھیرتا رہا اور پھر سمندر ہی کے کنارے دفن کر دیا گیا۔ یوں ان کی زندگی کا اختتام بھی قربانی پر ہوا، قربانی نفس، قربانی مال، قربانی اہل اور قربانی جان۔ آج جب ہم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں تو ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قربانی صرف تلوار کی نہیں ہوتی، دل کی بھی ہوتی ہے۔ ایمان وہ ہے جو راحت کے لمحے میں بھی اللہ کو یاد رکھے اور مصیبت کے لمحے میں بھی اس کی رضا پر راضی رہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ محبت اگر سچی ہو تو انسان سب کچھ چھوڑ سکتا ہے مگر ایمان نہیں۔ ان کی داستان آج بھی مدینہ کی ہواؤں میں گونجتی ہے اور ہر مومن کے دل کو یاد دلاتی ہے، اللہ کے لیے جو دے دو وہ کبھی کم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بڑھ کر لوٹتا ہے۔